قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ونكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے سب سے پہلے ہم سب اپنے آقا مولا رسول اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و خلوص کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب کی نظر میں ارفع اعلیٰ مقام ہے. رب کی نظر میں ارفع اعلیٰ مقام ہے. رب کی نظر میں ارفع اعلیٰ مقام ہے. عرش بری پہ دیکھو محمد کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لازم ہے دو جہاں پہ اطاعت رسول کی. لازم ہے دو جہاں پہ اطاعت رسول کی. قرآن میں خدا کا یہ واضح کلام ہے. قرآن میں خدا کا یہ واضح کلام ہے. اور مقطع کا یہ شعر، جن کو عطا ہوئی ہے محبت رسول کی، جن کو عطا ہوئی ہے محبت رسول کی، ان کی زبان پہ فیض درود و سلام ہے. ان کی زبان پہ فیض درود و سلام ہے. درود و سلام آج کے دن کی خاص تصویر میں سے ہے، ذکر میں سے. جمعہ کا دن ہے. بس اتنا سا غور کر لیجئے، بات اور واضح ہو جائے گی. ہر روز ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوتی جس نماز میں ہم محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجتے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نماز جیسی مخصوص عبادت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ضروری قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی آل پر درود بھیجنا. بغیر اس کے نماز تک نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا جو پیغام ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کریں. تعصب اور لوگوں کا سمجھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمیں خود بھی غور کرنے کا حکم ہے. خود غور کرنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم اسی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں. دیکھیے آج کا جو بیان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پچھلے جمعہ سے ربط ہے اس کا، اور اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. یعنی گزشتہ سے پیوستہ ہے آج کی گفتگو.
اور اسی تعلق سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھ کر زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک دن مردہ نہ رہے بلکہ آپ 100 سال تک مردہ رہے ہیں۔ بل لبثت 100 عام، اور پھر آپ دیکھیے اپنے کھانے کی چیز کو، اپنے مشروب کو، پینے کی چیز کو جو آپ لائے تھے، اس 100 سال میں بھی وہ ذرا باسی تک نہ ہوئے ہیں، ان میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اپنے گدھے کو جس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا، آپ کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو میں جسے چاہتا ہوں کیا عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے اس گدھے کی ہڈیوں کو، ان ہڈیوں کو میں جنبش دیتا ہوں اور ان پر گوشت کا لباس چڑھا دیتا ہوں، اور یہ گدھا زندہ ہوتا ہے، آواز لگانے لگتا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ان چیزوں کو دیکھا تھا تو آپ کہہ اٹھے تھے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں تو جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے نا۔ ایک اور بات یہاں عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ وہ وقت شام کا تھا، صبح میں آپ سوئے تھے، شام کا وقت تھا، جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا آپ کو یہ احساس ہوا کہ ایک ہی دن تو گزرا ہوگا، صبح سویا تھا، شام میں اٹھا ہوں، ایک ہی دن گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ہی دن ٹھہرا ہوں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ 100 سال تک مردہ رہے۔ بات کس کی سچی ہے؟ ایک فرما رہے ہیں کہ ایک دن، دوسرا رب فرماتا ہے کہ 100 سال تک آپ زندہ رہے۔ دونوں باتیں اسی میں ہیں۔ آپ دیکھیے ایک طرف حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا ہے اور پانی ہے جو باسی نہیں ہوا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر ایک ہی دن گزرا ہے، ورنہ وہ باسی ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ دوسری طرف آپ کا گدھا ہے جو سڑ گل گیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ 100 سال بیت گئے۔ یعنی ایک نبی اپنی بات میں سچے ہیں کہ ایک ہی دن گزرا ہے، چونکہ ان کا خیال ہی یہی تھا۔ اگر وہ اٹھ کے دیکھ لیتے کہ سامنے گدھے کی ہڈیاں ہیں تب وہ بتا دیتے کہ نہیں ایک دن نہیں گزرا ہے نا، مگر آپ نے فرمایا ایک دن۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جس پر چاہے لمحہ بھی نہیں بیتتا، اور دوسری طرف جس پر چاہے ہزاروں سال بیت جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے معراج کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک ساتھ میں، ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہیں، وہاں انبیاء کرام کی نماز میں امامت فرماتے ہیں، پھر وہاں سے آسمانوں میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے لامکہ جاتے ہیں، قاب قوسین اور ادنیٰ کے مقام تک پہنچتے ہیں، اللہ کا دیدار فرماتے ہیں، وہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ راستے میں جنت میں ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار اور واپس جائیے اور نماز کم کرائیے۔ 9 بار آپ آتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں، پھر وہاں سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور یہاں کا عالم یہ ہے کہ جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ہل رہی ہے، جو پانی وضو کا بہہ رہا تھا وہ بہہ رہا ہے۔ وقت ہی نہیں گزرا ہے دنیا میں، اور آپ 1000 سال کی مسافت کا سفر کر کے چلے آئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس قدرت پر حیرت کرنا، اس قدرت پر تعجب کرنا
گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس پر اعتراض کرنا اور انکار کرنا گناہ ہے۔ حیرت تو ہر بشر کو ہوگی، جو انسان بشر دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے اس کو تو حیرت ہوگی۔ حیرت بشری تقاضا ہے اور حیرت ہونا گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ یہ جو بستی، یہ پورا شہر بیت المقدس کا علاقہ تباہ ہو چکا ہے، سارے لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، مکانات چھت پر گرے ہوئے ہیں، اب یہ کیسے دوبارہ آباد ہوں گے؟ ہاں آپ کی خواہش ضرور تھی، تمنا تھی کہ یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائے، مگر حیرت ہوئی تھی۔ اور جب آپ کو حیرت ہوئی، آپ کی تشفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرما دی، ہے نا۔ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام شام میں جاگے تو آپ نے جب یہ سب کچھ دیکھا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا، تو آپ شکرانے کے لیے نماز ادا کرنے لگے، اور آپ نے 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی تھی۔ وہی 4 رکعت نماز ہمارے لیے ہماری شریعت میں عصر کی نماز بنا دی گئی ہے۔ نماز عصر جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہے نا۔ نماز مغرب بھی نبی کی سنت ہے، نماز ظہر بھی نبی کی سنت ہے، نماز فجر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ یادگار ہیں انبیاء کرام کے نمازوں کی۔ ہم جو حج کرتے ہیں یہ بھی یادگار ہیں بزرگوں کے حج کی اور بزرگوں کی تاریخ کے واقعات کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سعی کی، ان کے دوڑنے کی یادگار ہی تو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی اعمال اسلام میں شریعت نے رکھے ہیں، بنائے ہیں، دیے ہیں، سارے کے سارے اعمال ایسے ہیں اسلام میں کہ جو تاریخی واقعات کے، بزرگوں کے، انبیاء کرام کے، اولیاء اعظام کے واقعات، ان کے کیے گئے اعمال کے یادگار ہیں۔ یعنی اسلام مکمل یادگار ہے۔ یادگار منانے سے انکار اسلام سے راستہ چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ اسلام سے اگر چھوڑ کر باہر جانا ہے تو انکار کر دو کہ ہم یادگار نہیں منائیں گے، ورنہ چارہ نہیں ہے، سب یادگار ہی ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اسلام میں، ہے نا۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اب ہوا یوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے حیرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تشفی فرما دی۔ غور کیجئے کہ ہمارا جو ایمان ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہی متقی ہیں۔ تو ہم اگر مومن ہیں، متقی ہیں، تو ہمارا ایمان غیب پر ہے، جبکہ انبیاء کرام کا ایمان غیب کے ساتھ ایمان بالشہادہ بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے خود دوبارہ زندہ ہو کر اور اپنے سامنے گدھے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ کر ایمان بالشہادہ حاصل کیا ہے، دیکھا ہوا ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اپنے سامنے 4 پرندوں کو کاٹ کر ذبح کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں پہ ڈال دیے اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے چلے آ۔ سارے پرندے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایمان بالشہادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، قم باذن اللہ۔ آپ فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ مر کے دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا،
یہ انبیاء کرام کی شان ہے، انہوں نے دیکھا ہے، ان کا ایمان ایمان بالشہادہ بھی ہے، ایمان بالغیب بھی، جبکہ ہمارا ایمان محض ایمان بالغیب ہے۔ اب سمجھ میں آیا نبی کا مقام کیا ہے اور امتی کا مقام کیا ہے؟ اور ذرا بڑھ کے سمجھ لیجئے، ہم امتی ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، انبیاء کرام مومن بھی ہیں اور ساتھ میں وہ خود ایمان بھی ہیں۔ انبیاء کرام محض مومن نہیں ہیں، بلکہ مومن ہونے کے ساتھ وہ ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں، انہی پر ایمان لا کر انسان مسلمان ہوتا ہے، تو ان کی ذات ہی ایمان ہے۔ یوں غور کیجئے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے کلمے میں نبی کا نام ہوتا ہے، نبی کے کلمے میں ہمارا نام نہیں ہوتا ہے۔ نبی جب کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارا نام نہیں لیتا کہ یہ ہمارے امتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ہماری ذات محض مومن ہونے کی ذات ہے اور نبی تو خود ایمان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان مرتبہ ان انبیاء کرام کا بنایا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اپنی ضرورتوں کے لیے، حاجتوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دن رات اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ سے مانگنے اور طلب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے سے یقینی طور پر روزی میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کسی جمعہ میں استغفار کے فوائد بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ استغفار کرنا کتنے فائدوں کی چیز ہے، اور قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک کا حکم ہے۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام مومن بھی ہیں اور وہی خود ایمان بھی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرورت ان کو نہیں ہے کہ وہ دعا کریں تبھی انہیں ملے گا، ان کی خواہش ہو جاتی ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ خواہش بس ہو جانا کافی ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی خواہش ہوتے ہی انہیں فوراً تشفی و تسلی کرا دیتا ہے اور فوراً عطا فرما دیتا ہے جس کی انہیں خواہش ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، قرآن میں لکھا ہوا واقعہ ہے یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی تھی کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ اس بیت المقدس میں کا جو حال ہو گیا، سارے لوگ تباہ ہو گئے، اے اللہ دکھا دے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ دعا نہیں کی تھی۔ آپ نے محض حیرت کی تھی، تعجب ہوا تھا، ہے نا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کے مر جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس صرف یہ خواہش ہوئی تھی کہ یہ دوبارہ آباد ہو جائے، آپ نے تمنا کی تھی کہ بیت المقدس کا شہر آباد ہو جائے، بس یہ تمنا کرنی تھی کہ اللہ نے عطا کر دیا۔ 100 سال آپ کو مردہ رکھا اور زندہ کیا تو پورا بیت المقدس کا شہر نئے سرے سے آباد، پورا آباد ہو چکا تھا، مکانات بن گئے تھے۔ یعنی جب آپ مردہ رکھے گئے تو آپ کے وفات کے 70 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک بادشاہ کو پیدا کیا، اور اس بادشاہ نے بیت المقدس کے شہر کو دوبارہ آباد کر دیا، سارے لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ اور جب سب آباد ہو گئے تو پھر اور تفصیل میں واقعہ ہے کہ آپ کی ملاقات اپنے بیٹوں سے ہوئی،
اپنے پوتوں سے ہوئی. آپ کا بیٹا بوڑھا ہو چکا تھا، یعنی آپ کے بیٹے کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آپ کے پوتے کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. آپ کے بیٹے 118 120 سال کے تھے، آپ کے پوتے 90 سال کے بوڑھے تھے سفید بالوں کے ساتھ، جبکہ آپ کے بال سیاہ تھے. آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اے عزیر، میں آپ کے ساتھ یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو قدرت کی نشانی بنا دوں. دیکھیے قدرت کی نشانی بنا دیا کہ آپ 40 سال کے ہیں اور آپ کے بیٹے 120 سال کے، آپ کے پوتے 90 سال کے بوڑھے. اللہ کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں، عظیم الشان نشانیاں ہیں یہ سب. اور جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی حفظ تھا، اور جب ابن بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو تورات کے سارے نسخوں کو مٹا دیا تھا، جلا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا. اب تورات کا نام و نشان باقی نہیں ہے. اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو آپ تورات سنائیے. حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات نہ محض سنایا بلکہ پورا تورات کریم لکھوا دیا. جب لکھ لیا گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو دیکھو، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے دادا نے میرے ابا سے کہا تھا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو ہم نے تورات کا ایک نسخہ فلاں مقام پہ چھپا کے رکھا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ نسخہ کہاں ہے، چلو نکالتے ہیں. سب لوگ گئے، اس نسخے کو نکالا اور اس نسخے کو حضرت عزیر علیہ السلام کے نسخے سے ملایا تو ہو بہو وہی تھا جو دبے ہوئے زمین سے نکالا گیا تھا یا چھپے ہوئے مقام سے نکالا گیا تھا اور جو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوایا تھا. تب لوگوں نے مانا کہ یقیناً آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں. یہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا. مختصراً عرض کر دوں کہ کیا ایسی کوئی مثال حضور کی زندگی مبارک میں ہے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں. حضرت محقق اعظم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، اور حضرت امام بہقی اور حضرت امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شہادت النبوہ میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، وقت مختصر ہے جلد سے عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے حضور کو دعوت دی گھر پر کھانے کی، اور حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو کوئی دعوت دیتے تو آپ دعوت قبول فرماتے. آپ نے فرمایا ہاں فلاں روز میں آ جاؤں گا. اب اس روز ہوا یوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، کھانے کی تیاری ہوئی اور نکلے حضور کو خبر کرنے. اسی درمیان یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے نے بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا. چھوٹے بچے کو، چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ سنو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ابو نے بکری کے بچے کو کس طرح ذبح کیا تھا. اور انہوں نے چھری لی اور لے کر اپنے چھوٹے بھائی کو لٹا دیا اور ان کے گردن پر چھری چلا دی. ماں دور سے یہ دیکھ رہی تھی. جیسے ہی دیکھا کہ چھری چل رہی ہے دوڑی آنے لگی. بھائی نے دیکھا کہ اب کیا ہوا، پریشان ہو گیا، وہ بھاگے وہاں سے. بھاگتے ہوئے چھت پر چڑھے اور چھت سے کود گئے. ان کا بھی انتقال، ان کا بھی انتقال. دونوں بھائی، ادھر حضور کو دعوت دی گئی ہے، ادھر گھر میں ماتم. ماں ایسی صابرہ صحابیہ، عالم یہ ہے کہ انہوں نے بچے کو لٹایا. دونوں اپنے نونہالوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لٹا دیا. آنکھوں میں آنسو تک نہیں لایا، کپڑے سے چھپا دیا اور لگ گئی حضور کے دعوت کی تیاری. یہ ممکن ہے؟ حیرت انگیز ہے. یہ شدید عشق کا مظاہرہ ہے، انتہائی عشق کا مظاہرہ ہے.
یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور کی محبت میں کسی اور محبت کو آڑے نہیں آنے دینا ہے. حضور کو تکلیف پہنچ جائے، آپ دعوت کھانے آئے اور آپ کو افسوس ہو، ملال ہو، تکلیف ہو، برداشت نہیں ہوا، آپ نے چھپا دیا، کسی سے کچھ نہیں کہا. حضور تشریف لائے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا رکھا گیا. اسی وقت حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں تو جابر کے بچوں کو بھی بلائیے، جابر کے بچوں کے ساتھ آپ کھانا کھائیے، اللہ کا حکم کیا. حضور نے فرمایا جابر بیٹوں کو لے کے آؤ. آپ کو بھی واقعہ معلوم نہیں تھا، آپ اندر جاتے ہیں بیٹوں کو لانے کے لیے، بیوی رو پڑتی ہے. دیکھیے ماجرا ایسا ہے، ہم بیٹوں کو کہاں سے لائیں؟ دونوں روتے ہوئے چلے آتے حضور کے پاس، واقعہ بیان کرتے حضور ہم کیسے اپنے بیٹوں کو لائیں؟ حضور نے فرمایا لاؤ. لایا گیا دونوں کو. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی دونوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مردوں کو زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو کہہ کر بلا کر زندہ کر دیا تھا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مردہ بیٹوں کو بلا کر زندہ کر دیا. ایسے متعدد واقعات ہیں حدیثوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے. متعدد معجزات کے واقعات ہیں، ہے نا. تو ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ کا رسول جس چیز کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.